الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صلوات الله ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا پہلا سورہ مشہور و معروف سورہ، وہ سورہ کہ جس کا سیکھنا یاد کرنا ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے. یوں تو قرآن چاہیے ہی ہے کہ ہر مسلمان کم سے کم قرآن سے تو واقف ہی ہو جائے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم اس کتاب کو تو پڑھ سکے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کی دلیل بنا کر بھیجی ہے. کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ وہ قرآن کی تلاوت کی توفیق حاصل کر لیا کرے. کچھ بدقسمت مسلمان ایسے بھی ہیں جو دنیاوی علوم میں تو بڑے ماہر ہیں، ایم اے ہیں اور کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، لیکن قرآن کے یہ کہتے ہیں صاحب اب تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہندی میں قرآن چھپ جائے، ہم بھی پڑھ لیا کریں. اس لیے کہ وہ قرآن پڑھنے سے ناواقف ہیں. ہندی میں چھپ بھی جائے تو آپ صحیح پڑھیں گے کیوں کر، الفاظ کو صحیح ادا کریں گے کیوں کر، زے زال غوا زوئے میں فرق کریں گے کیوں کر. کاش اتنا ہی ہو جائے کہ ہم قرآن ہی پڑھ لیا کریں. بہر صورت ایک مسلمان کی حیثیت سے فرض ہے ہمارا، اور اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ ان کو قرآن کی تعلیم دیں، پہلے آپ ان کو اس قابل کریں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں، پھر دنیا کے علوم سکھائیے. اسلام منع نہیں کرتا دنیاوی علوم سے، اسلام روکتا نہیں ہے کہ آپ سائنس پڑھائیے نہ پڑھائیے، آپ فلسفہ نہ پڑھائیے، آپ ادبیات نہ پڑھائیے، جو چاہے پڑھائیے، لیکن پہلے دین تو پڑھا دیجیے، پہلے مسلمان تو بنا دیجیے، اسلامی تعلیمات تو پہلے سکھا دیجیے. تو بارشوتیوں تو قرآن کا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے، لیکن اگر دوسرے سورے وہ نہیں بھی پڑھ سکتا تو نب جائے گی ایک حد تک. اس لیے کہ اگر سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتا، سورہ رحمان نہیں پڑھ سکتا، سورہ آل عمران نہیں پڑھ سکتا، لیکن سورہ حمد کے بغیر تو گنجائش ہی نہیں.
اس لیے کہ سورہ حمد کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہو سکتی. جیسا میں عرض کر چکا ہوں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ حمد کے نماز ہی نہیں. لہذا ہر مسلمان بچے کے لیے فرض ہے کہ پہلے اس کو سورہ حمد یاد کرا دیا جائے. اور پہلے ہوتا بھی یہ تھا کہ سورہ حمد اور ابتدائی سورے جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوا کرتے تھے. انا اعطیناک ہے، انا انزلناک ہے، قل هو اللہ ہے، قل یا ایھا چھوٹے چھوٹے سورے سبھی بچوں کو یاد ہوتے تھے. ضرورت اس کی ہے کہ سورہ حمد کیونکہ وہ جزء نماز ہے، اس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے، لہذا سورہ حمد کا یاد ہونا واجب ہے. اسی سورہ حمد کی ابتدائی آیتیں ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اس اللہ کے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یقیناً عظمت الہی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے کاموں کی ابتدا اس کے نام سے کیا کریں. یقیناً اسم الہی کی برکت ہے کہ ہم اگر اپنے کاموں کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں گے تو انشاءاللہ برکت شامل حال رہے گی. اور ہمارے کام دنیا اور آخرت میں دونوں لحاظ سے انشاءاللہ وہ نتیجے تک پہنچیں گے. اللہ کے نام سے میں کل عرض کر چکا کہ اللہ ہے اسم ذات، یہ نام ہے اس کا کہ جس میں تمام صفات کمال جمع ہے، اور اس کے بعد ہیں اسماء صفات، یعنی جو اور نام ہیں وہ کسی ایک صفت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اللہ ہی کا نام للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے بڑے اچھے اچھے نام ہیں. اللہ ہی کا نام ہے رب بھی، اللہ ہی کا نام ہے کریم بھی، اللہ ہی کا نام ہے ودود بھی، اللہ ہی کا نام ہے حلیم بھی، اللہ ہی کا نام ہے جواد بھی. انہی اسماء صفات میں رحمان و رحیم بھی ہے. رحمان و رحیم بھی اسماء صفات میں داخل ہے، لیکن قدرت نے ان دو ناموں پر یعنی رحمان و رحیم پر اتنا زور دیا ہے کہ کم سے کم دن میں 30 مرتبہ اگر تم نافلے نہیں پڑھنے کے عادی ہو تو کم سے کم دن میں 30 مرتبہ ضرور میری رحمانیت اور میری رحیمیت کا اقرار کر لیا کرو. ہر نماز میں کم سے کم 2 سورے پہلی رکعت میں اور 2 سورے دوسری رکعت میں، 5 نمازیں 5 چوکو 20 مرتبہ تو تم نے جب سورے کو شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر میری رحمانیت و رحیمیت کا اقرار کیا، اور اس کے بعد جب تم نے سورہ حمد پڑھا وہ پڑھنا لازم، تو پھر تم نے کہا الرحمن، وہ میرا پالنے والا رحمان بھی ہے، الرحیم وہ رحیم بھی ہے. تو کم سے کم دن میں
30 مرتبہ تم میری رحمانیت و رحیمیت کا اقرار کرو. سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میری غضب کے آگے آگے چلتی ہے. تم نے دنیا میں رحم کے بہت سے نمونے دیکھے ہوں گے. لوگوں کے دلوں میں ہر انسان سوک دل نہیں ہوتا، جذبات ترحم بھی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ تم پر رحم کرنے والے تمہارے ماں باپ ہیں. ماں باپ سے بڑھ کر کون تمہارے اوپر مہربان ہوگا؟ کون تمہارے لیے رحم کرنے والا ہوگا؟ لیکن ذرا تم نے غور بھی کیا کہ جو ماں باپ کے دل میں جذبہ رحم پایا جاتا ہے، یہ کسی کا فیض تو نہیں کہ جس نے ان کے دلوں میں یہ رحم کے جذبات پیدا کر دیے ہیں اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو تمہاری تربیت نہیں ہو سکتی، اگر یہ نہ ہو تو تمہارے لیے زندگی کے قدم آگے بڑھانا ممکن نہ تھا. تو کسی ارحم الراحمین نے یہ جذبات ترحم پیدا کیے ہیں تاکہ تمہاری تربیت ہو سکے، تاکہ تمہاری زندگی آگے قدم بڑھا سکے. ورنہ کون ہے جو دوسرے کے لیے اپنے راحت و آرام کو تج دیتا ہے؟ کون ہے جو دوسرے کے لیے خود تکلیفیں برداشت کرنا گوارا کرتا ہے؟ یہ ماں کی الفت و محبت رات رات بھر اپنے بچے کے لیے اپنی نیند کو چھوڑ دینا، اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جانا، اپنا خون دودھ کی شکل میں چسا دینا، یہ کیا کوئی معمولی جذبہ ہے؟ لیکن یہ جذبہ کسی نے بمصلحت پیدا کیا ہے، فطرت کی طرف سے ہی عطا کیا گیا ہے. اگر نہ ہو تو بچہ پلے کیوں کر؟ یہ کمزور وجود جو نہ اپنا رزق حاصل کر سکتا ہے، جو نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، ضرورت تھی کہ کوئی ذریعہ رزق بنا دیا جائے، کوئی اس کا محافظ بنا دیا جائے. میرے پاس یہ تو مانی بھی چیز ہے، اس کی دلیل بھی ہے. ذرا توجہ فرمایا، یہ جذبہ مہربانی و ترحم کا انسانوں ہی تک محدود نہیں ہے، جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. چاہے انسان نہ بھی ہو، ہر ماں اپنے بچے سے محبت اور الفت کرتی ہے. ہر جانور اپنے بچے پر اپنی جان نثار کرنے پر تیار رہتا ہے. لیکن کون جانور؟ تو توجہ فرمائیں کہ بچے محتاج جن کی پرورش کے ہوتے ہیں انہی کے دل میں محبت ہوتی ہے، اور جن کے بچے پرورش کے محتاج نہیں ہیں ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہوتی. یہ مچھلیاں جو آپ کے یہاں آپ نے اپنے حوض میں پال لی ہیں، ان کے بھی تو وہ نازک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنی زندگی پانی میں آپ کے گزار رہے ہیں، محدود پانی میں. کیا یہ مچھلیاں بھی ان کی محافظ ہیں؟ کیا یہ مچھلیاں بھی ان سے کوئی محبت کرتی ہیں؟ ماں کو پتہ ہی نہیں کہ میرے بچے گئے کدھر. ماں اور باپ بچوں میں کوئی ربط ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ انڈے سے نکلنے کے بعد اپنی رزق خود حاصل کرتا ہے، محتاج نہیں ہے. کیونکہ پرورش کی احتیاج نہیں، لہذا جذبہ محبت بھی نہیں. تو معلوم ہے یہ محبت فطرت نے اس احتیاج کی بنا پر پیدا کی ہے جو بچے کی پرورش کے لیے ضروری ہے. اچھا، اور آپ کے گھر میں، اور نہ جائیے، آپ کے گھر میں پناہ لینے والے چھوٹے چھوٹے جانور
جنہوں نے اپنے آشیانے آپ کے گھر کے کونوں میں بنا لیے ہیں، ان کے بچے بھی انڈے ہی سے نکلے ہیں جیسے مچھلی کے بچے، مگر اب ان کی محبت دیکھیے، کمزور جانور ہیں، جانتے ہیں کہ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، آپ سے ٹکرا نہیں سکیں گے، لیکن ادھر آپ ان کے آشیانے کے قریب گئے جن میں ان کے بچے موجود، اب وہ ہر طرح آپ سے لڑنے پر تیار، وہ ہر طرح آپ کا مقابلہ کرنے پر تیار، پروں سے آپ کو مار رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو فریاد ہی کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ کے جذبہ ترحم کو اپنی فریادوں کے ذریعے آمادہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ظلم نہ کرو، دیکھو اس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھو ابھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے کو بچا سکے، مگر یہ کب تک آپ کے مقابلے پر آ گئے، خود بھوکے ہیں، چاروں طرف جا رہے ہیں، جو کچھ سمیٹ کے لاتے ہیں چن کے وہ ان بچوں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، کب تک؟ جب تک ان میں پرواز نہیں پیدا ہو، جب تک وہ خود اس قابل نہیں ہو گئے کہ اپنا رزق حاصل کریں، لیکن اب جب خود اس قابل ہو گئے تب وہی ماں اور باپ جو جان دینے کے لیے تیار تھے، جو ہر طرف سے ان کے لیے روزی حاصل کر کے ان کی غذا مہیا کر رہے تھے، اب وہی ماں باپ ان بچوں کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں، وہ تو عادت کے مطابق ان کے پاس آ رہے ہیں، اور اب یہ پر ان کو مار رہے ہیں، اب یہ ان کو نکال رہے ہیں، اب ہم سے تم سے کوئی ربط نہیں، اب ہم تم سے کوئی تعلق، جاؤ نکلو، اپنی زندگی الگ بناؤ، اپنا آشیانہ الگ بناؤ، اور کچھ دن کے بعد ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ یہ کیوں؟ یہ محبت کیوں تھی اور یہ محبت کیوں نہ رہی؟ اس لیے کہ ایک رحیم و کریم نے دل میں محبت کے جذبات ڈال دیے تھے کہ اس جاندار کی جو اپنی رزق حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، جو اپنے بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، زندگی کیوں کر گزرے گی اگر کوئی محافظ و نگراں نہ ہو، اگر کوئی اس کی رزق مہیا کرنے والا نہ ہو، تو معلوم ماں باپ کے دل میں کسی نے بمصلحت الفتیں ڈالی ہے۔ تو اب تم سوچو کہ جب ماں باپ اتنے رحیم ہے تو وہ کتنا ارحم الراحمین ہوگا جس نے دلوں میں محبت پیدا کی۔ اور اب میں عرض کروں گا کہ اس سے پہلے کہ اور آگے بڑھوں، ایک بات پر آپ غور کر لیں کہ انسان کے علاوہ جتنے جاندار ہیں سب کے یہاں جب بچہ اپنی جگہ پر خود صلاحیت والا ہو گیا تو اب ماں باپ کو کوئی ربط ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ ابھی میں مثال سے تمام جانوروں کو دیکھ لیجیے، اب ان سے کوئی تعلق اور ربط نہیں، لیکن انسان کے یہاں یہ نہیں۔ اب بچہ جوان بھی ہو گیا تو اب ماں کی محبت ختم تھوڑی ہو گئی، بلکہ جتنا بڑھتا جاتا ہے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ ارے اگر اسی پرورش کی مصلحت سے تھا تو اب پرورش کی ضرورت نہیں رہی، اب تو اس کو حاجت نہیں رہ گئی ہے کوئی، اب کیوں یہ محبت باقی ہے؟ اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا مستجاب ہوتی ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ماں دعا کر لے تو رد نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ تڑپ کے کوئی دعا نہیں کرتا۔ تو آخر اب یہ دل میں الفت کیوں ہے اور تڑپ کیوں ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ ختم ہو جاتی محبت اگر انسانوں کی زندگی بھی انفرادی زندگی ہوتی، شخصی زندگی ہوتی، الگ الگ زندگی ہوتی، جیسے جانوروں میں ایک دوسرے سے ربط نہیں ہوتا ہے، تمہاری زندگی الگ ہماری زندگی الگ، نہ کوئی تمدن ہے، نہ کوئی معاشرت ہے، نہ کوئی آپس میں رابطہ ہے۔ اگر ایسی انسانی زندگی ہوتی تو محبت کے علاقے ٹوٹ جاتے، لیکن چونکہ مصلحت الہی یہ تھی
کہ انسانوں میں افراد ایک دوسرے سے مجتمع رہیں، تعلقات قوی سے قوی تر ہوتے رہیں، خاندان بنتے رہیں، خاندان سے ملک بنتے، قومیں بنتی رہیں، قوموں سے ملک بنتے رہیں، اور انسانیت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہے۔ تو چونکہ رشتہ محبت کو قائم رکھنا تھا، لہذا پرورش کے بعد بھی محبتیں قائم، الفتیں برقرار، تاکہ نسبی رشتے ایک دوسرے سے منسلک کرتے چلے جائیں، ایک دوسرے سے قریب کرتے چلے جائیں۔ ماں کون ہے؟ اللہ کی رحمانیت و رحیمیت کا مظہر۔ باپ کون ہے؟ اللہ کی رحمانیت و رحیمیت کا وسیلہ۔ اس کو پالنا تھا، وہ چاہتا تھا بچے کی پرورش ہو، لہذا ماں اور باپ کے دل میں محبتوں کے طوفان امنڈ رہے ہیں۔ جذبات محبت کسی حد پر رکتے ہی نہیں۔ مالک تو تھا ارحم الراحمین، تو تھا بچے کو پرورش کرنے کے لیے دل میں محبت پیدا کرنے والا، تو میں ماں کی قدر کیوں کروں؟ پھر میں باپ کی عزت کیوں کروں؟ یہ تو فطری جذبات کی بنا پر مجبور تھے۔ تو نے ان کے دل میں الفت پیدا کی تھی، کر رہے تھے میری خدمت، بس اب تیرے سامنے سر جھکاؤں گا۔ ماں باپ کی عزت کیوں کروں؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ جب اللہ نے بمصلحت ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کر دی تھی، تو اصل رحمان و رحیم تو اللہ ہے، ماں باپ تو اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی بنا پر میری پرورش کر رہے تھے۔ پھر میں ماں باپ کی اطاعت کیوں کروں؟ پھر میں ماں باپ کا احترام کیوں کروں؟ ذرا توجہ فرمائیں مسلمان، غور کریں کہ ماں باپ صرف وسیلہ تھے اللہ کی رحمتوں کا، لیکن قرآن حکم دیتا ہے کہ تنہا میری عبادت نہ کرو، ماں باپ کی اطاعت بھی کرو، ان کے احسان کا برتاؤ بھی کرو۔ میرا شکریہ نہیں ادا ہوگا جب تک ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کر لو۔ میری عبادت کامل نہیں ہے جب تک ماں باپ کی فرما برداری نہ کر لو۔ اے میرے مالک، تیرے حکم سے میں سر تو جھکاؤں، مگر بتا تو کہ ماں باپ کی کیوں میں نہ فرما برداری کروں، کیوں ان کے سامنے سر جھکاؤں؟ تو جواب ملے گا کہ اصل میں ہوں، لیکن وسیلہ یہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ وسیلے کو چھوڑ دو، بس مجھ تک جو کسی ایک صفت میں وسیلہ بن جائے اس کو اللہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ تو جو ہر اللہ کے فیض کے لیے وسیلہ بنے ہوئے ہوں ان کو چھوڑنا کیسے گوارا کرتا؟ بس پرورش کے لیے وسیلہ بن گئے تو آؤ اتنا بلند مرتبہ، لا تقل لہما اف، خدا ہمارے بچوں کو، ہماری قوم کے بچوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت خالی آخرت کے لیے جزا کا سبب نہیں ہے، خالی یہی نہیں ہے کہ وہاں بدلہ مل جائے گا اور اللہ وہاں ثواب اور اجر دے گا۔ میرا تجربہ ہے کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی چین سے نہیں رہتے، دنیا میں ہمیشہ پریشانیاں ان کا استقبال کرتی ہیں، اور جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، جو ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں، ان کی خوشی سے آخرت بھی بنتی ہے اور دنیا بھی بن جاتی ہے۔ ماں باپ کو خوش رکھنے والے دنیا میں خود بھی خوش رہتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ ان کے لیے وسیلے اور ذریعے پیدا کرتا ہے۔
تو یہ اتنی عظمت ہے ماں باپ کی. لا تقل لہما اف. دیکھو ماں باپ کے لیے اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما. جب اف نہیں کہہ سکتے تو جھڑکنا کیسا. وقل لہما قولا کریما. اور جب کہنا ان کے عزت و احترام کا لحاظ کر کے بات کرنا. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. الہی فیصلہ ہے کہ میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی نہیں. وبالوالدین احسانا. اور بس یہی نہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں. انشکر لی. ذرا عظمت دیکھیں آپ. اپنی عبادت کے ساتھ تذکرہ. انشکر لی ولوالدین. تیرا فریضہ ہے کہ میرا شکریہ ادا کر اور ماں باپ کا شکریہ ادا. اپنے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا تذکرہ. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. کیا یہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے والدین ہیں ماں باپ کا ایسا نافرمان کہ ان رحم و کرم کے جذبات کے باوجود ماں باپ نے آخر میں عاجز ہو کر آگ کر دیا، تو ظاہر ایسی تو کچھ اذیتیں پہنچائیں جو آگ کرنے پر تیار ہوئے، ورنہ ان کا سب مہربان کیوں چاہتا. اور میں ماں باپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی اولاد لاکھ آپ کو تکلیف پہنچائے، لیکن آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم ان کی آخرت سنوری رہنے دیجیے. آخری منزل ہے آپ کر دینا. ذرا ذرا سی بات میں خفا ہو کر آپ نہ کیجیے، اس لیے کہ آپ کرنے کا اثر دنیا میں تو کچھ نہیں پڑے گا. یعنی وہ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ پریشان رہیں جو ہوں وہ، لیکن یہ کہ مسئلے کے اعتبار سے یہ کہ یہ نہیں کہ میراث ان کو نہ ملے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد آپ کا مال کسی اور کو مل جائے. کم سے کم دنیاوی اعتبار سے وارث یہی ہوں گے. اس لیے کہ آپ نے آپ بھی کر دیا، لیکن وراثت کا رابطہ اللہ نے قائم کیا. آپ جو رشتہ جوڑے وہ آپ توڑ سکتے ہیں. آج کسی خاندان میں شادی کی طلاق دے کے نکال دیجئے، وہ گئی. اب اس سے آپ سے کوئی ربط نہیں. وہ حکومت رب قائم رکھے، شریعت میں نہیں رکھتا. عدہ ختم ہونے کے بعد وہ الگ آپ الگ. لیکن ابنیت کا رشتہ اللہ نے قائم کیا. آپ کے کاٹے سے وہ کٹے گا نہیں، وہ رہے گا آپ ہی کا بیٹا، میراث پائے گا. یہ اور بات ہے کہ بس آخرت میں وہ بخشا نہ جائے. اور یہ مسلم روایات ہیں کہ اگر کوئی آپ کے والدین ہے تو اگر ماں باپ معاف نہ کریں تو وہ جنت کی بو بھی نہ سونگے. جانا کیسا؟ جنت کی بو بھی نہ سونگے اگر آپ کے والد ہیں. ماں باپ نے نافرمانیوں کی بنا پر آپ کر دیا ہے تو اللہ نہیں بخشے گا. وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مگر عادل بھی ہے. وہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن دوسرے کا حق معاف کر دے تو اس پر ظلم ہو جائے. لہذا اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ وہ خود نہیں معاف کرے گا. ہاں ایسے ہی کوئی نیک اعمال ہے تو ماں باپ کو راضی کرے گا کہ یہ معاف کر. اور اگر ماں باپ راضی ہو کر معاف کر دیں گے تب حقدار جنت بنے گا. لیکن اگر ماں باپ معاف نہیں کرتے ہیں تو یہ نافرمان اولاد نمازی ہو مگر بخشی نہ جائے. توجہ فرمائیں جو عرض کر رہا ہوں. اور مجھ سے نہ پوچھئے، کسی فرقے کے عالم سے پوچھ لیجئے، میں تو ظاہر ہوں. کسی فرقے کے عالم سے پوچھ لیجئے کہ بہت نمازیں پڑھی مگر نافرمان اور آگ تھا تو کیا نمازیں بخشوائیں گی؟ روزے رکھے مگر آگ کے والدین تھا تو کیا روزے بخشوائیں گی؟
حج کرایا مگر آنکھ کے والدین تھا تو کیا حج بخشوائے گا؟ زکات دی مگر آنکھ کے والدین تھا تو کیا زکات بخشوا دے گی؟ خمس ادا کیا مگر آنکھ کے والدین تھا تو کیا خمس بخشوا لے گا؟ پوری عبادتیں گنتے جائیے. تمام علماء جواب دیں گے کہ نہیں بخشا جائے گا جب تک والدین نہ معاف کر لیں. اے مسلمانوں غور کرو، جو خالی ایک صفت کا مظہر بن کر تو یہ مصلحتیں وہاں جا کر معلوم ہوتی ہیں. اگر ہر سال حج واجب کر دیا جاتا تو ایک حج بھی کوئی نہ کرتا، تو بڑی زحمتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. حاجی صاحب ہیں مگر حاجی صاحب کو حج فائدہ نہ دے گا. اگر ماں باپ کے نافرمان ہیں تو ذرا غور کرو مسلمانوں کہ جس نے صرف ایک صفت میں اللہ کی نیابت کر دی اس کا مرتبہ تو اتنا بلند کہ جب تک وہ نہ بخشے سب عمل بیکار ہو جائیں. اور وہ جو خلیفۃ اللہ ہیں ہر حیثیت سے، جو اللہ کے نائب ہیں ہر چیز میں، جو صفات الہی کا مظہر کامل ہیں، اگر ان سے ربط نہیں ہے تو میری عبادتیں کیا کام دیں گی؟ مگر اسی مثال پر ذرا اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے. وہی مثال ہے. ماں باپ کی تو بڑی خدمت کر رہا ہوں، صبح سے شام تک پیر بھی دبا رہا ہوں، سر بھی دبا رہا ہوں، کھانا بھی سامنے لگا رہا ہوں، ہاتھ بھی دھلا رہا ہوں، غرض کے جو خدمتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کر رہا ہوں، مگر نماز غائب. رمضان میں باپ کے سامنے تو کھانا لگایا کیا بڈھا اس پر روزہ واجب ہی نہیں، مگر خود بھی ساتھ ساتھ بیٹھ کے نوش فرمانا ہو تو کیا خالی اطاعت والدین کام دے گی؟ نہیں، ماں باپ کی اطاعت بھی ہو اور میری عبادت بھی ہو. اطاعت والدین ہے فرض اسی لیے تو کہ وہ میری ایک صفت کا مظہر ہے، تو اصل تو میں ہوں، لہذا میری نافرمانی کر کے اطاعت والدین فائدہ نہ دے گی. اصل تو میں ہوں، یہاں تک کہ وہی والدین جن کا مرتبہ اتنا بلند، اور اب اسی محبت کی بنا پر جو میں نے پیدا کی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹا اب کی روزہ نہ رکھو، بڑا سخت زمانہ ہے، بہت تیز گرمی ہے، دن بھر بھوکے پیاسے رہو گے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بیمار نہیں پڑیں گے. باپ کہہ رہا ہے رمضان کا روزہ نہ رکھو، اللہ کہہ رہا ہے رکھو. باپ نے صبح کو ٹھنڈک کے وقت جب میں اٹھنے لگا تو ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ بیٹا رات کو سینما سے بہت دیر میں آئے، اب سوتے رہو، ارے نماز تو بعد میں قضا بھی کر سکتے ہو، ٹال جاؤ اس وقت نماز. تو کیا اب بھی اطاعت واجب؟ ارے جس کی اطاعت کا مرتبہ اتنا بلند کہ لا تقل لہما اف، اسی کی اطاعت جب میرے حکم سے ٹکرا جائے تو جس کی اطاعت واجب تھی اس کی نافرمانی واجب. اب اس کا کہنا نہ مانو، میرا کہنا مانو، اس لیے کہ میں نے اطاعت واجب کی ہے، یہ کہ میں نے دل میں محبت پیدا کی ہے، تو اب ان کی تو نافرمانی واجب ہو جائے گی جو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی حکم دے سکے. لیکن اگر کچھ ایسے ہوں کہ جو مرضی الہی کے خلاف ان کی زبان حرکت ہی نہ کرے،
جن کی زبان سے سوائے اللہ کی منشے اور مرضی کی ترجمانی کے کوئی لفظ نکلے ہی نہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کی تو نافرمانی ممکن ہی نہیں. وہ تو جو کہیں گے وہی کہیں گے جو اللہ چاہتا ہے. تو آپ جب ان کی اطاعت کرو گے تو وہاں تو انداز یہ ہوگا کہ اطاعت حکم ان کا مانو گے، اطاعت دو کی ہوگی. ان کی بھی اطاعت ہوتی جائے گی، اللہ کی بھی اطاعت ہوتی جائے گی. ان کی بھی فرما برداری ہوتی جائے گی، اللہ کی بھی فرما برداری ہوتی جائے گی. دیکھو اگر ان کو خوش رکھنا ہے تو یہ تو اسی وقت خوش ہوں گے کہ جب اللہ کو خوش رکھو. میں سچ عرض کرتا ہوں دوستداران اہل بیت، اے جانثاران اہل بیت، اے محمد و آل محمد کے نام پر جان فدا کرنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے محبوب جن سے تمہیں دعوی محبت ہے تم سے خوش رہیں، تو اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ تم بس مجلس میں آ کر ان کا ذکر سن کے صلوات بھیجو. بس یاد رکھیے گا، بس مجلس میں آ کر ان کا ذکر سن کر صلوات بھیجو. ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان کے ذکر سے خوش ہو تو ان کے احکام کی اطاعت کرو. کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی؟ اس کو میں بیان بھی کر چکا ہوں، مگر سلسلہ بیان میں اپنی ہی کوئی بات دہرا دوں تو کوئی اعتراض نہ کیجیے، اس لیے کہ قرآن مجید جب دہرا سکتا ہے ایک ہی ذکر کو محل اور موقع کے لحاظ سے، تو اگر میں دہرا دوں تو تعجب نہ کیجیے، کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. کیا آپ کو وہ حدیث یاد نہیں جس میں رسالت معاف فرما رہے ہیں مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کسی ہے، من رکبہا نجا، جو بھی اس سفینے پر سوار ہوا اس نے نجات پائی. ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جو بھی اس سفینے سے کنارہ کش ہوا وہ غرق ہوا اور ہلاک ہوا. ارے آپ کیا انکار کریں گے جبکہ دشمن بھی انکار نہ کر سکے؟ سفینہ نوح والی حدیث وہ ہے جس کو غیروں نے بھی مانا، معمولی افراد نہیں، دوسروں کے امام نقل کر رہے ہیں. امام فخر الدین رازی آیہ مودت کے ذیل میں تعریف و توصیف اہل بیت کے لیے دریا بہاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کون ہے جو ان کی محبت سے انکار کرے، جن کے لیے رسول نے کہہ دیا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ اہل بیت کسی اے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کسی ہے جو اس سفینے پر سوار ہوا اس نے نجات پائی، جس نے کنارہ کشی کی وہ غرق و ہلاک ہوا. اور حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ شیعہ نہیں ہے جو اہل بیت کے سفینے پر سوار ہے، یہ ہم ہیں جو سفینہ اہل بیت پر سوار ہیں. مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کون سوار ہے، میں تو عام دعوت ہے جو آئے سوار ہو جائے. سفینے میں گنجائش اتنی ہے کہ پوری دنیا سما سکتی. کہتے یہ ہم اہل ہم ہیں جو اس سفینے پر سوار ہیں، ہوں گے آپ ہی. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ سفینے کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب سفینے پر بیٹھا جاتا ہے تو راستہ طے کرنے کے لیے ستاروں پر نگاہ ہوتی ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے ہدایت پاتے ہیں. وہاں نہ کوئی نشانیاں ہوتی ہیں راستے میں
نہ کوئی علامت ہوتی ہے، ایک طرح کا پانی موجیں مارتا ہوا، کدھر جاؤں اور کس طرف جاؤں، ستاروں کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آج بھی قطب نما ہوتا ہے، جس سے سمت معین کی جاتی ہے۔ تو ہم وہ ہیں جو سفینہ اہل بیت پر سوار ہیں، اور رسول نے اصحاب کے لیے کہا تھا اصحابی کالنجوم، تو ان ستاروں پر ہماری نظر ہے، اور ہم اس سفینے کے ساتھ ساتھ نجات کی راہ پر جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کسی سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے، آئیے آئیے آپ ہی سفینے پر سوار ہو جائیے، میں تو دعوت عام دیتا ہوں، لیکن ذرا غور تو کیجئے کہ آپ نے النجوم کی حدیث تو پڑھ دی، لیکن یہ بھی دیکھا کہ رسول نے کہا کیا ہے۔ اگر فرمایا ہوتا میرے اہل بیت کی مثال سفینے کسی ہے، میرے اہل بیت کی مثال جہاز کسی ہے، تو آپ کہہ لیتے کہ ستاروں کے ذریعے راستہ معین کیا جاتا ہے، مگر فرماتے ہیں کمثل سفینۃ نوح، عام سفینے نہیں، سفینہ نوح کسی ہے۔ تو ذرا بتائیے تو کیا سفینہ نوح بھی ستاروں کے ذریعے چل رہا تھا؟ ارے سفینہ نوح تو وحی الہی کے اشاروں پر چلا تھا، اس کے لیے تو ارشاد ہے میرے نام پر ٹھہرنا بھی ہے، میرے نام پر چلنا بھی ہے، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میری نگاہوں اور میری وحی کے اشارے سے بنا، میری نگاہوں اور میری وحی کے اشارے پر چلا۔ تو سفینہ نوح اگر راستے طے کر رہا ہے تو ستاروں سے نہیں، وحی الہی سے، اشارہ الہی پر۔ اور یہ تو سوچئے کہ وہاں تھے کب ستارے؟ زمین سے پانی ابل رہا تھا، آسمان سے پانی برس رہا تھا، سفینے میں ستارے دکھائی کب دے رہے تھے کہ ان سے راستہ طے کیا جائے۔ تو جس طرح سفینہ نوح ستاروں کے بغیر الہی وحی پر چلا، اسی طرح سفینہ اہل بیت الہام کے اشاروں پر راستہ طے کرتا رہے گا۔ اب سوار کون ہے؟ اور دیکھیے کوئی راستے میں آپ اپنے راستے چل رہے ہیں اور دیکھیے دریا میں کوئی کشتی چلی جا رہی ہے، اور آپ نے کشتی دیکھ کر ایک مرتبہ تعریفیں شروع کر دی، کیا کہنا کتنی مضبوط کشتی بنی ہوئی ہے، دیکھیے تو کتنی سجی ہوئی ہے، کیسی آرائش ہے اس میں، مجھے تو بھائی یہ کشتی بہت پسند آ گئی۔ کشتی دریا میں اپنی راہ چل رہی ہے، کنارے کنارے آپ اپنی راہ تعریف کرتے ہوئے چل رہے ہیں، کیا کوئی کہے گا کہ کشتی میں سوار؟ سوار تو وہ ہے کہ جس کا حرکت و سکون کشتی کی حدوں کے اندر محدود ہو جائے، تو ہاں وہ نجات پائے گا جو سفینہ اہل بیت میں سوار ہو، جو اپنی حرکت و سکون کو ان حدود کا پابند بنا دے جو اہل بیت نے معین کی ہے۔ اور پھر جس کے لیے ندا آئے گی کہ من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو اس نے نجات پائی، اور جو کنارہ کش ہوا وہ غرق و ہلاک ہوا۔ کنارہ کش ہونے والوں میں کون؟ سفینہ نوح، جو سوار ہوا نجات پائی، جو الگ ہوا ہلاک ہوا۔ اب الگ ہونے والوں میں کون؟ چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ ہو، چاہے نسبی رشتہ ہو، چاہے سببی، چاہے زوجہ ہو، چاہے بیٹا، جو الگ ہوا وہ ہلاک ہوا۔ تو اب یہ نہ دیکھنا کہ رسول سے رشتہ کیا ہے، یہ دیکھنا کہ سفینے پر سوار ہے یا نہیں۔ رشتے ناطے نہ جوڑو، یہ دیکھو کہ سفینہ اہل بیت پر سوار ہے یا نہیں۔ مان رکے وہاں جو سفینے پر سوار اس نے نجات پائی۔ ومن تخلف عنہا، جس نے کوئی بھی ہو
جس نے بھی کنارہ کشی کی وہ غرق بھی ہوا اور ہلاک بھی ہوا۔ جو سوار ہو گیا، جب تک سوار نہ تھا نہ دیکھو کیا ہے، اس وقت دیکھو جب سوار ہو گئے۔ ادھر سوار ہوا اور ادھر نہ جاؤ، بس نجات پالی۔ جب تک الگ ہے سفینے سے الگ ہے، اور جس دن آ گیا، اب چاہے وہ حور ہو جس کے لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ شب عاشور سے پہلے کیا تھا، خود کہہ رہا تھا کہ جہنم کے شعلے نظر آ رہے ہیں اور ان کی برداشت کی طاقت نہیں، اور جب سفینے میں سوار ہو گیا تو کیا ہوا، اب حسین سر زانو پر رکھی۔ جناب امام حسین نے ہر ایک کا سر زانو پر نہیں رکھا، 50 آدمی تو حملہ اولا میں شہید ہوئے تھے، ایک دم سے تیروں کا حملہ، 4000 تیر انداز، جنہوں نے قریب آ کر لشکر حسینی کے ایک دم سے 4000 تیر چلے، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ جتنے گھوڑے تھے سب پے ہو گئے، جتنے سوار تھے سب پیادہ ہو گئے، اور حملہ اولا ہی میں جب پوری فوج نے حملہ کیا 50 جانسار شہید ہو گئے۔ اب آپ بتائیں کہ حسین سب کے سراہنے آخر وقت کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وہ اعجاز کی طاقت الگ، لیکن ظاہری حالات کے لحاظ مخصوص دوست، انہی مخصوص دوستوں میں جن کے سرہانے حسین گئے اور سر اٹھا کر زانو پر رکھا، انہی میں جناب حر ہے، سر زانو پر رکھے ہوئے نوحہ پڑھ رہے ہیں، سرور بین مختلف الرماح۔ کیا کہنا اے حر، کیا کہنا اے خاندان دلیل آتی فرما، ارے کیسا شجاع بہادر تھا، نیزے پڑھتے رہے، صبر پر ہاتھ نہ آئی، کتنا اچھا تیری ماں نے نام حر رکھا تھا کہ دنیا میں بھی غلامی سے آزاد رہا اور آخرت میں بھی جہنم سے آزاد رہا۔ اور صرف یہی نہیں، مہمان ہے، مہمان نوازی۔ قاسم کے سر پر تلوار پڑی، مگر میں نے نہیں دیکھا حسین نے زخم سر باندھا۔ عباس کے سر پر گل پڑا، مگر میں نے نہیں دیکھا کہ زخم سر باندھا ہو۔ جب حر کے لاشے پر آئے، سر کو دوبارہ دیکھا، سر اٹھا کر زانو پر رکھا، جیب سے رومال فاطمہ نکالا، فاطمہ کے ہاتھ کا کاٹا اور بنا ہوا رومال۔ حسین نے مہمان کا زخم سر باندھا۔ میں کہتا ہوں مولا، حر کا زخم سر باندھ دیا آپ نے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ فاطمہ تڑپ گئی ہوں گی۔ اے میرے بچے، حر کے ایک زخم کا تو نے باندھ دیا، ارے تو جب زمین کربلا پر آیا زخموں سے چور چور، ارے میں کس کس زخم کو باندھوں؟ اجرکم اللہ۔ یہ نہ دیکھو کہ کون کل تک کیا تھا، یہ دیکھو کہ سفینہ اہل بیت میں کب سوار ہوا۔ جناب زہیرقین حسین کے جانساروں میں جو خاص تذکرہ ملتا ہے میمنہ حسینی کے سردار، جب لشکر آپ نے تقسیم کیا، چھوٹا کا لشکر مگر کیا انداز ہے حسین کا، 72 کا لشکر، میمنہ بھی، میسرہ بھی، قلب بھی، پورے لشکر کی ترتیب، پورے لشکر کا
علم عباس کو دیا، قلب لشکر کی سرداری علی اکبر کے سپرد کی، میں سرے کا علمدار حبیب ابن مظاہر کو بنایا، میں منے کی سرداری زہیر قین کے سپرد کی۔ یہ زہیر قین کون ہے؟ یہ زہیر قین وہ ہیں کہ جن کے لیے تمام تاریخوں کی تصریح کان عثمانیہ آج سے پہلے اس گروہ میں شامل تھے جو اہل بیت کا مخالف سمجھا جاتا تھا۔ چلے تھے مکے سے یہ بھی، مگر احتیاط کا عالم یہ تھا کہ جب حسین قیام کرتے تھے تو کوچ کر جاتے تھے، اور جب حسین کوچ کرتے تھے کسی منزل پر تو ٹھہرتے تھے۔ اتفاق سے ایک منزل پر یہ ٹھہرے ہوئے تھے، منزل تنگ تھی کہ حسین کا قافلہ بھی آ کر ٹھہر گیا، اور امام کی نظر پڑی زہیر قین کے خیمے پر، اور وہ وقت ہے کہ یہ زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دروازے پر کسی نے آواز دی، کہا کون؟ کہا میں حسین کا پیغامبر۔ اور یہ عظمت زہیر قین کی کہ اب جو پہنچے تو دیکھا علی اکبر آئے، اے زہیر میرے بابا نے بلایا۔ واقعات کربلا میں عورتوں کا بھی بڑا حق ہے، عورتوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہاں پر زوجہ زہیر کا وہ ربط اور تعلق نہیں ہے جو حبیب کی زوجہ، حبیب کی زوجہ نے جو کہا تھا یقیناً ان کے جذبات کا ترجمان، لیکن حبیب کے الفاظ بمصلحت تھے۔ لیکن زہیر میں بھی عرض کر چکا کہ علیحدہ گروہ میں زوجہ نے پوچھا کیا یہ چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہے؟ کیا وہی ہوا جس کا ڈر تھا؟ ارے اسی لیے تو میں ٹھہرتا نہ تھا۔ کیا ہوا؟ کہ حسین کا پیغامبر آیا ہے، حسین نے شبیہ پیغمبر کو بھیج کر بلایا، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ یہ جذبہ سچا صادق، ایک مرتبہ زوجہ نے کہا واہ جو ہے، ارے رسول کا نواسا بلا رہا ہے اور تمہیں جانے میں عذر ہے؟ ارے جا کے سن تو آؤ کہ کیا کہتے ہیں اسے۔ مجبور ہوئے زوجہ کے کہنے، آئے، اور اب نہیں جانتا میں کہ حسین نے کیا کہا، اس لیے کہ بس تاریخ میں تو یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کے بغل میں دبایا، خیمے کے پیچھے لے گئے، کچھ باتیں ہوئی۔ اب وہ کیا باتیں ہوئی معلوم ہوتا ہے، کیا کہہ دیا میں نہیں جانتا، مگر معلوم ہوتا ہے ناخدائے کشتی اہل بیت ہاتھ پکڑ کے کشتی میں سوار کر رہا۔ اب جو پلٹے تو بدلے ہوئے، سب سے پہلے غلاموں سے کہا تم سب آزاد رہے خدا میں، جو ساتھ قافلے والے سے کہا جاؤ تم اپنا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ زوجہ سے کہا میں نے تجھے طلاق دی، جتنا سامان ہے تجھے بخش دیا، یہ تمام سامان لے جا۔ بس جب تک غلاموں کی آزادی سنا چپ تھی، جب دوستوں سے کہا کہ تم الگ راستہ طے کرو خاموش تھی، اپنے لیے جو سنا گھبرا کر کہا کیا خطا ہو گئی، کیا کوئی قصور ہو گیا؟ کہا نہیں خطا قصور نہیں، ارے یہ رشتے ہیں جینے کے، یہ رشتے ہیں زندگی کے۔ اب میں جا رہا ہوں حسین کے ساتھ جان دینے، اب تو میں آقا کے ساتھ انصار ہونے جا رہا ہوں، اب شہادت کی عروج کو گلے لگانا ہے، لہذا دنیا کے تعلقات توڑ دینا چاہتا ہوں، کوئی رکاوٹ نہ رہ جائے، کوئی کشش نہ رہ جائے، سب الگ ہو جانا چاہتا ہوں۔ آئے حسین کے ساتھ، اور وفاداری کا عالم یہ کہ یہی زہیر کہہ رہے ہیں آقا کیا فرماتے ہیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ اے آقا 1000 اشرفی کی تلوار ہے، 1000 اشرفی کا گھوڑا ہے، جب تک تلوار پکڑ سکوں گا
تلوار سے جنگ کروں گا، اور جب تلوار نہ سنبھال سکوں گا، ہاتھوں میں تلوار سنبھالنے کا دم نہ رہے گا، آقا تب بھی نصرت سے باہر نہ آؤں گا، پتھر اٹھا کر دشمنوں پر ماروں گا، مگر آپ کا دامن نہ چھوڑوں گا۔ میں کہتا ہوں دہائے تم نے مثالن کہا تھا کہ پتھر اٹھا لوں گا، ایسا موقع نہ ملا، ذرا کربلا میں اس وقت آؤ کہ حسین اکیلے کھڑے ہیں، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی شہید جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے۔ حسین پر جان نثار کی زوجہ اپنے قافلے والوں کے ساتھ پیچھے پیچھے روانہ، جو آتا ہے کوفے کی طرف سے حالات پوچھتی جاتی ہیں۔ خیبر ملی کے کوفے کے قریب ایک زمین ہے جہاں نواسہ رسول دشمنوں میں گر گیا ہے۔ پھر پتا چلا اے مومنہ 3 دن سے پانی بند ہے، پیاسے بچوں کے ہاتھ میں خالی کودے ہیں۔ پھر خبر ملی کہ دشت کربلا میں نواسہ رسول کو ظلم و جفا سے شہید کر دیا گیا۔ بس سنیا ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا کہ میں نے تیرے آقا کو نصرت حسین پر آمادہ کر کے بھیجا تھا، خبر ملی ہے کہ حسین شہید ہوئے، تیرے آقا نے جان نثار کی۔ ارے کس نے تیرے آقا کو دفن کیا ہوگا، کس نے کفن دیا ہوگا؟ لے جا یہ کفن، لے جا، جا کر زہیر کو کفن دے کر دفن کر دینا۔ غلام کفن لے کر گیا اور پلٹ کے جو آیا تو کفن موجود تھا۔ پوچھا کیا تیرے آقا کی میت دفن ہو گئی تھی؟ کیا کفن مل گیا تھا؟ کہا نہیں بیوی، لاجا بے کفن پڑا تھا، کیا بیوی کفن نہ دیا؟ ارے اسی لیے بھیجا تھا کفن دے دے، یہ بھی کفن دیے بغیر چلا آیا۔ کہا بیوی ایک ہی کفن کو دیا تھا۔ ارے وہاں بہت ڈرنا تھا، بے غسلوں کفن کرے تھے۔ اے بیوی کیا میں ظاہر کو کفن دے دیتا؟ حسین کیا youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔